أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ القریش مکہ میں نازل ہوئی اور 4 آیات پر مشتمل یہ مکمل سورہ پاک ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے تعلق سے کچھ گفتگو و مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا لإیلاف قریش، کہ اسی وجہ سے قریش کو مانوس رکھا ہے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو مانوس رکھا ہے، ان کو مانوس کیا ہے جاڑے کے سفر سے، جاڑے کے سفر کرنے کی وجہ سے اور گرمی کے سفر کرنے کی وجہ سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھانا دیا ہے بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور امن دیا ہے ڈر اور خوف کی صورت میں۔ یہ سورہ پاک قرآن کریم کی چھوٹی اور مختصر صورتوں میں سے ہے، جیسا کہ معلوم ہوا کہ اس سورہ پاک کے اندر صرف 4 آیات ہیں۔ اپنے معنی اور اپنے مضامین کے اعتبار سے سورۃ القریش سورۃ الفیل کا حصہ ہے، جس کا درس اور مطالعہ کل پیش کیا گیا تھا۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورۃ الفیل کا حصہ ہے مضمون کے اعتبار سے، اور اس کے معنی اور جو موضوعات اس کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں ان کا تعلق گزشتہ سورہ پاک سورۃ الفیل سے ہی ہے۔ اسی لیے یہ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض مصاحف جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے موجود تھے، ان میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش ان دونوں صورتوں کو ملا کر لکھا جاتا تھا، اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے فصل نہیں کیا جاتا تھا، جدائیگی نہیں کی جاتی تھی، یعنی یہ دونوں صورتیں ایک ہی حصہ تصور کی جاتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا اور تمام کے تمام مصاحف اکٹھا کیے، جو بھی مصاحف اس وقت رائج تھے، جو بھی سب چل رہے تھے، ان تمام کو جمع کروایا اور پھر ایک مصحف بنایا صرف، کہ اب جو ہے یہ رہے گا اور ساری دنیا میں جہاں جہاں ممکنات تھیں اور ان کے لیے ممکن تھا کہ ان کو بھیجا جا سکے، قرآن کریم کے وہ نسخے ملک کے کئی کونوں میں بھجوا دیے، اور اس بات کا حکم دیا کہ اب یہ مصحف ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ ساری ترتیب رہے گی اور اسی کے مطابق ساری چیزیں جو ہے وہ رائج ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو نسخہ مرتب کیا تھا، اس پر تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہو گیا، اور اسی اجماع کے نتیجے میں اسی کے مطابق تحریر اور اسی کے مطابق اس کی تلاوت وغیرہ سب کی تمام چیزیں رواج پائیں۔ قرآن کریم کی ترتیب کے سلسلے میں تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ترتیب قرآن کریم کی تو وہی ہے، وہ تو توقیفی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جو ترتیب تھی، وہ ترتیب جو کہ تو باقی ہے، اس ترتیب میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس مصحف عثمانی میں سورۃ القریش اور سورۃ الفیل کے درمیان میں فصل کیا گیا، اور سورۃ القریش سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم باضابطگی کے ساتھ میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہو گئی ہیں، اور دونوں کے درمیان میں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی موجود رہتی ہیں۔ یہاں جو مضمون ذکر کیا جا رہا ہے وہ وہی ہے کہ قریش کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے عزت عطا فرمائی، سربلندی عطا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور قریش کو تمام قبائل عرب کے اندر خاص مقام اور خاص حیثیت عطا فرما دی۔ یہ خصوصیت تھی، یہ خاص انعام و اکرام تھا قریش کا، جو اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ میں کیا۔ سورۃ الفیل میں ذکر آیا کہ ابرہہ کا لشکر جو ملک یمن سے چلا تھا اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے عزم اور ارادے سے وہ آیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تمام عزائم کو چکنا چور کیا، اس کی پوری قوم کو تباہ و برباد کیا،
اور پورے عربوں کے اندر ایک دھاک بیٹھ گئی قریش کی طرف سے کہ یہ لوگ چونکہ کلید بردار کعبہ ہیں اور کعبہ کے حضرات متولی ہیں، اس لیے اگر ان کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے انتقام لے لیں گے، اللہ اس سے انتقام لے گا۔ اس لیے لوگ قریش کی عظمت اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان سے کوئی لڑتا جھگڑتا نہیں تھا۔ اس لحاظ سے قریش جو ہے وہ مالی اعتبار سے بھی کافی بڑھتے چلے گئے اور آگے ہوتے چلے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندان قریش کو خوب نوازا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسماعیل میں کنانہ کو قبول کیا اور ان کو عزت و سربلندی عطا فرمائی، اور وہ جو ہے کنانہ میں جو ہے وہ قریش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عزت اور سربلندی عطا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان مبارک ہے کہ یہ خاص عطا اور انعام ہے اس قبیلہ قریش کے ساتھ، جو سردار ہے عرب کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کو سرداری عطا فرمائی، اور اسی لیے جو ہے ان کے کچھ خاص مزاج اور کچھ عادات و اطوار بھی تھے اہل قریش کے، وہ پہلے ہی سے یعنی زمانے جاہلیت سے، جبکہ لوگوں کے اندر عادات و اخلاق تمام چیزیں ختم ہو چکی تھی، معاشرت ختم ہو چکی تھی، ان کے اخلاق رذیلہ ہو چکے تھے، اور بڑا بدلاؤ آ چکا تھا، نبوی تعلیمات قریب تر ان کے پاس موجود نہیں تھی، لیکن خاندان قریش کی بہت ساری عادات بہت اچھی تھی، وعدے کو پورا کرنا، مہمان نوازی کرنا، اور جو ہے وہ سچ بولنا، یہ تمام کی تمام عادات وہ تھیں جو قریش کے اندر نسلاً بعد نسلاً ابھی تک چلی آ رہی تھی، ان میں کسی طرح کا بگاڑ نہیں آیا تھا۔ چنانچہ یہ جو قریش کے لوگ جب تجارت کیا کرتے تھے، خاص طور سے عبد المطلب کے زمانے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے یہ کیا کہ وہ جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے، اور دو علاقے اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر دیے تھے کہ ایک سفر جو ہے وہ ملک یمن کی طرف کیا کرتے تھے سردی کے زمانے میں، اور شام کے علاقے میں وہ سفر کیا کرتے تھے گرمی کے زمانے میں، یہاں موسم ٹھنڈا ہوتا تھا اور یہاں موسم گرم ہوا کرتا تھا، تو اس اعتبار سے وہ یہاں کے سفر کیا کرتے تھے، اور ان کی تجارت اس طرح سے جب مکے کی سرحدوں سے باہر نکلی اور ان دو علاقوں کے اندر پہنچی اور یہاں کی ضروریات مکے سے پوری ہونے لگی، تو مکے کی تجارت بڑھتی چلی گئی، تو قریش کو بڑا نفع حاصل ہوتا تھا، قریش جو تھے وہ کافی تجارت کے اندر منفعت حاصل کیا کرتے تھے۔ ان کی عادت اور مزاج یہ تھا کہ اپنے خاندان کے لوگوں میں وہ تمام کے تمام منافع تقسیم کر دیا کرتے تھے، اس کو ذخیرہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو خوب دیا کرتے تھے، عطایا اور ہدایہ کی صورت میں اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ نتیجتاً قریش کے لوگ ان لوگوں سے جو مالدار تصور کیے جاتے تھے قریش کے علاوہ، تو اگر قریش کا کوئی غریب اور محتاج آدمی بھی ہوتا تھا، اس کی مالی حالت اس طرح سے کہ ہر سال جب اس کو کچھ نہ کچھ نفع ہو رہا ہے، سال میں 2 مرتبہ تجارت کے منافع اس کو پہنچ رہے ہیں، وہ بھی عام لوگوں کے بڑے اور مالدار لوگوں کی صف کے اندر شامل ہو جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور بڑی عادت تھی عربوں میں، خاص طور سے خاندان قریش میں، کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فراوانی اور رزق میں کشائش کو وہ اس طور پر تقسیم کر دیا کرتے تھے کہ ملک یمن سے جو وہ تجارت کیا کر کے لاتے تھے جو گرم علاقہ تھا، اور ملک شام سے جو ٹھنڈا علاقہ تھا وہاں سے وہ تجارت کر کے لاتے تھے، اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا کرتے تھے اپنے خاندان اور قبیلے میں، جس کی وجہ سے پورے قبیلے کی معیشت بڑھی ہوئی تھی اور قریش کو ایک خاص حیثیت اور ایک خاص مقام حاصل تھا۔ چونکہ کعبۃ اللہ سے ان کو بڑی نسبت تھی قریش کو، اور یہ اس کے متولی تھے، اس کے ذمہ دار تھے، تو بھی عرب کے لوگ جو زمانے جاہلیت سے اور وہ اپنے آپ کو ابراہیمی اور حنیفی کہتے تھے، اس کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے، تو وہ بھی بیت اللہ کے طواف کے لیے کعبۃ اللہ آیا کرتے تھے اور یہاں آ کر کے وہ طواف کیا کرتے تھے۔ قریش کی ان حالات اور ان احوال کو جب وہ دیکھتے تھے اور اپنے ملکوں کو لوٹتے تھے، تو ان کے ذہنوں کے اندر بھی قریش کی طرف سے خاص قسم کا تصور قائم ہو جاتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں اور عزت دار لوگ ہیں، ان کی عزت اور ان کی وقت ہونی چاہیے۔ اسی لیے جو لوگ
سفر کیا کرتے تھے اس زمانے میں، اور ان کے اسفار معمول نہیں تھے، بلکہ لوگ راستے میں لوٹ لیا کرتے تھے اور جو ہے ان کے اوپر چڑھائی ہو جاتی تھی، حملہ بول کر کے ان کے سارے اموال کو ضائع کر دیا جاتا تھا، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ قریش کے قبیلے قریش کے لوگ جب سفر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ان کا تعلق قریش سے ہے، تو ان کے اوپر کوئی حملہ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، کوئی ان کو لوٹنے کی جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، بلکہ راستے میں قریش کا اعزاز و اکرام ہوا کرتا تھا، اور یہ خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کے احترام کی بنا پر، خانہ کعبہ کی عظمت، توقیر، اس کا احترام لوگوں کے ذہن و دماغ میں تھا، تو لوگ ان کی عظمت کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے سارے عربوں پر خاندان قریش کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ عزت اور سربلندی عطا کر رکھی تھی، اور بنو ہاشم کو اس وقت سرداری تھی، اس سرداری کے نتیجے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کے اندر پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اسی خاندان میں بنو ہاشم میں، تو یہ اور زیادہ اعزاز بڑھ گیا خاندان قریش کا، اور ان کی عزت، ان کی توقیر کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ جو اسفار تھے جہاں سے وہ سفر کر کے آیا کرتے تھے اور جو ہے وہ مال تجارت حاصل کیا کرتے تھے، اپنے اموال کو جا کر کے بیچا کرتے تھے، کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے یمن کے علاقے تبالہ اور حرش کے اندر جو ہے کچھ اس طرح سے وہاں کی فضا ہموار کی، اور وہاں جو ہے وہ خوب سبزہ ہونے لگا، اور ہر طرح کی کھیتیاں اور زرخیزی وہاں پر ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرسبز و شاداب بنا دیا یمن کے اس علاقے تبالہ اور حرش کو، کہ جو یمن کی طرف جاتے ہوئے ادھر قریب پڑتا تھا۔ پھر جدے کے اندر تجارت بڑھنا شروع ہوئی، جدے سے وہاں سفر کرنا آسان تھا، اور جدے کی مارکیٹ میں لوگ لا کر کے اپنے ساز و سامان کو فروخت کر دیا کرتے تھے، بیچ دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے جدے کا جو علاقہ تھا وہاں پر بھی جو ہے وہ ضروریات زندگی کی فراہمی آسان ہوئی، وہاں سے نقل و حمل آسان ہوا۔ تو اس طرح سے یہ سرسبزی اور شادابی ان کے لیے، خاص طور سے مکے والوں کے لیے، اور زیادہ جو ہے وہ آسانی کا سبب بنی، اور جو دور دراز سفر کیا کرتے تھے یمن کی طرف اور شام کی طرف، ان اسفار سے بھی یہ بچ گئے۔ اس اعتبار سے یہ احسانات کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ گرمیوں اور سردی کے زمانوں میں جو یہ لوگ تم سفر کر رہے تھے، اس سے بھی ہم نے جو ہے وہ جو ہے تم کو بچا لیا اور محفوظ کر لیا ہے، اور تم مامون ہو، اور اب تم کافی حد تک جو ہے وہ مانوس ہو گئے ہو، اور جو ہے تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مانوس کر لیا ہے۔ یہ دونوں انعامات اور احسانات کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اب ارشاد ہوتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے کہ عبادت کرو اس گھر کے رب کی، مالک کی۔ تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم پر جو احسانات ہوئے ہیں، جو تم پر احسان ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے، جو تمہیں فضیلت حاصل ہے، جو برتری تم کو حاصل ہو گئی ہے، جو عزت و توقیر اور مقام حاصل ہوا ہے، وہ اس گھر کی کعبۃ اللہ کی بنا پر ہے، اس کی بنیاد پر ہے۔ تو اس گھر کا جو اصل رب ہے اس کی تم عبادت کرو، اللہ کی تم عبادت کرو۔ تمہارے اندر جو غیر اللہ کی پرستش آ گئی ہے، لات والعزیٰ اور کیا کیا جو ہے بت لوگوں نے تراش لیے تھے، ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا اپنا معبود ہو رہا تھا، ان تمام کے تمام باطل معبودوں کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی طرف تم آ جاؤ اور تم اس کی عبادت کرو۔ یہ دعوت دی گئی توحید کی کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس گھر کے مالک کی عبادت کرو۔ اور جو ہے وہ خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ یہ جو بیت ہے کعبہ، یہی اصل جو ہے ان کے فضائل، ان کے مناقب کی بنیاد ہے۔ اگرچہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے باپ آبا و اجداد میں ابراہیم و اسماعیل نے اس کو تعمیر کیا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے نبی تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اور مقرب ترین نبی ہیں۔ تو ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ کر اس رب کے، اس گھر کے، اس خانے کے مالک کی عبادت کرو، تم اس کی طرف آ جاؤ۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی دنیا کی تمام تر نعمتیں تو ہوئی ہیں جو انسان کو خوش رکھنے کے لیے، اس کی زندگی گزارنے کے لیے ہوا کرتی ہیں، ان میں سے عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ کھانے پینے کی ضروریات اس کو وقت پر ملتی رہیں۔ یہ سب سے بڑی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رکھی ہوئی ضرورت ہے، اور اگر یہ ضرورت انسان کی پوری ہو رہی ہے تو گویا اس کی زندگی بہت عیش و سرمستی میں گزر رہی ہے۔
اگر کسی کو کھانا وقت پر مل رہا ہے، کھانے پینے کی اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ عیش و آرام میں ہے، یہ شخص پھر خوشگوار زندگی اور اچھی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے تم کو معمون کر دیا ہے سفر سے اس طور پر کہ تمہیں کھانے وغیرہ کی کسی طرح کی کوئی دقت، کوئی دشواری نہیں ہے، وہ چیز تم کو پہنچ رہی ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، اور تم کو دشمنوں سے، ڈاکوؤں سے، ان کے خطرات سے اللہ پاک نے محفوظ رکھ دیا ہے کہ تم جب چاہتے ہو، جس طرح سے چاہتے ہو سفر کرتے ہو، تمہارا کوئی بال بھی بیکا کرنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، ہر طرح کی دقت سے، پریشانی سے، مصیبت سے اللہ رب العالمین نے تم کو معمون رکھا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ ان نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ اصل اس کا سبق ہے اور اس کا پیغام ہے اس سورہ پاک کے اندر جو دیا گیا ہے کہ اللہ کے انعامات اور احسانات کو یاد کرو اور ناشکر نہ بنو، بلکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ اور ایک اللہ کی عبادت پر تم آ جاؤ۔ یہ اس کا پیغام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ کا تو ضابطہ اور قانون بھی یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اگر شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، نعمتیں گھٹائی نہیں جاتی ہیں، نعمتیں اس صورت میں گھٹائی جاتی ہیں، نعمتوں کو اس صورت میں کم کیا جاتا ہے جبکہ اس پر ناشکری کی جائے۔ تو تمہارے اوپر کیسی نعمت اللہ نے کی، کیسا احسان تمہارے اوپر کر دیا کہ تم کو ہر وقت جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر دی اور سفر میں ہر طرح سے تم کو معمون کر دیا۔ تم کو یہ چاہیے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ جو ہے وہ پیغام اور یہ درس اس سورہ کے اندر دیا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جب بندوں نے ناشکری کی تو پھر قرآن کریم کے اندر یہ درس بھی دیا گیا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بستی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معمون کر دیا تھا، اس کا رزق ہر آن ہر لحظہ اس کو پہنچ رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ سبحانہ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف اور بھوک کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، بما کانوا یصنعون، جو ان کی کرتوت تھی اس کی بنا پر، یعنی ناشکری کی بنا پر پھر اللہ رب العالمین رزق چھین لیتے ہیں اور انسان کے ذہن و دماغ کے اندر خوف بٹھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو زندگی گزارنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائے بندہ، ہر آن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ یہ اس سورہ پاک کا بھی پیغام ہے اور قرآن کریم کی آیات سے اور تعلیمات سے یہ بات مترشح ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر بندے شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ نعمتیں بڑھاتے ہیں، اور بندے اگر ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نعمتیں کم کر دی جاتی ہیں، گھٹا دی جاتی ہیں۔ شکر کرنے کا فائدہ انسان کو پہنچتا ہے اور ناشکری کرنے کا نقصان بھی انسانی کو پہنچتا ہے۔ اس صورت میں انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے اور درس لینا چاہیے کہ وہ ہر حالت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرتا رہے، ورنہ اللہ رب العالمین جس طرح سے نعمتیں دینے پر قادر ہیں اسی طرح سے وہ نعمتیں چھین بھی لیتے ہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہیں۔ یہ جو سورہ پاک ہے، سورہ قریش، بعض علماء نے اور اکابرین امت نے اس کے بہت سے آزمودہ نسخے اور اپنے تجربات بھی ذکر کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو سورۃ القریش کی تلاوت کرے، اس کی مواظبت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کسی بھی دشمن اور کسی بھی مصیبت سے معمون اور محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یعنی سورہ قریش کا پڑھنا دشمن سے امان اور رزق میں کشائش کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اس پر تجربات ہیں۔ اسی طرح سے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ خوف اور خطرے کے موقع پر اس سورہ کی تلاوت کا حکم فرمایا۔ اپنے شاگرد حضرت مرزا مظہر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ نے، یعنی شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تلقین کی کہ اگر کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس وقت اس سورہ پاک یعنی سورۃ القریش کی تلاوت کی جائے تو مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے یہ بہترین اور آزمودہ نسخہ ہے۔ علماء نے اس کے تجربات بھی کیے ہیں۔ مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کا معمول ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم خاص مواقع پر قرآن کریم کی کچھ خاص صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو اپنے معمولات میں شامل کرتے ہیں تو یقیناً یہ باعث خیر ہے، اور ان پر جو وعدے کیے گئے ہیں یقیناً وہ وعدے اللہ رب العالمین کی جانب سے پورے ہوتے ہیں، جو یقیناً انسانوں کے لیے دنیاوی اور اخروی نجات کا اور خیر کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا